بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو شاید یہی ہے کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا ہے۔ کیس ہے توشہ خانہ کا۔ یہ توشہ خانہ کئی وزیر اعظم کو لے ڈوبا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نام ہے، مسلم لیگ نواز کے لوگوں کا بھی نام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز ہیں، وہ اپنے چیئرمین کے خلاف جو یہ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے خلاف اب وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں، اب تو رات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے مغرب کا وقت ہے، تو رات میں بھی اب مختلف جو الیکشن کمیشن ہے صوبائی، ان کے باہر یہ دھرنا دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی نااہلی سے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شیخ رشید احمد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک ہیئرنگ کی مار ہے فیصلہ۔ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمزور فیصلہ دیا ہے؟ کیا یہ ایک کمزور کیس تھا جس پر اتنا بڑا فیصلہ آنے کے بعد اب صورتحال کہیں کہیں لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے؟ قانونی چارہ جوئی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی کمر کس لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ اور خود عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک ویڈیو بیان میں فرمایا کہ 50 سال سے قوم ان کو جانتی ہے، وہ صادق اور امین ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو یہ ظاہر کہا تھا کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ تو اس سب کے بعد عمران خان کہاں کھڑے ہیں، عمران خان کی سیاست کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی ریاست کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرے گی، اور قانون جو سب ظاہر ہے سب سے اہم ترین نقطہ ہے، وہ کس طرح سے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ میں بھی واشنگٹن پوسٹ پڑھ رہی تھی، وہاں پر بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے۔ اٹس ناٹ اے بین، ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اور وہ توشہ خانہ ہے۔ بہرحال جب ہم ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہ معاشی ہب جہاں میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں، کراچی، یہاں کی سیاست بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ایک ریلی لے کر گزر رہے تھے شارع فیصل سے، تو پتہ چلا کہ پورے شہر کا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ شہر کسی بھی طرح کے احتجاج، دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملکی معیشت دگرگوں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست عروج پر ہے۔ اسی طرح اس شہر کی سیاست بھی عروج پر ہے۔ کامران ٹسوری کے گورنر بننے کے بعد ان کے دیرینہ دوست خاموش تھے، لیکن اچانک انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے، یا اب بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے؟ کامران ٹسوری کس کی مرضی سے گورنر بنائے گئے؟ ان کے دیرینہ دوست کو کیوں خاموش کروایا گیا؟ اور اب جب وہ بول رہے ہیں تو کیا کامران ٹسوری کو ان کی وہ ساری باتیں بہتر لگ بھی رہی ہیں یا نہیں؟ امپورٹنٹ شخصیات ہیں جن کو آج کے پروگرام کے لیے میں نے مدعو کیا ہے۔ فاروق ستار صاحب موجود ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں، سربراہ ایم تنزیلی کمیٹی کے سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ کنور دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر کوشش ہوگی علی زیدی پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر، ان سے بھی بات کریں، لیکن ذرا میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، کنور دلشاد صاحب جب تک آتے ہیں، -1 آپ نے سنا بڑا عرصے تک چلتا رہا۔ What do you think about the پاکستان تحریک انصاف چیئرمین ڈسکوالیفیکیشن کے -1 کی طرف جا رہا ہے ان کا والا گیم بھی یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے نا، اور کوئی بڑی جماعت ہو یا کوئی علاقائی اور چھوٹی جماعت ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ جماعت یا اس کے سربراہ حرف عام میں کوئی غلطی اور غلطی پر غلطی کرتے ہیں، تو یہ موقع میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ملتا ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، جس میں پاکستان کی عدالتیں بھی ہیں، اور پھر جہاں کوئی ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے کسی پارٹی کا سربراہ، اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اپنے اختیارات کا کسی طرح سے تجاوز کرے اختیارات سے، اور وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے، اور پھر اس الزام کو کوئی ادارہ جو ہے وہ ناپے اور تولے اور پھر محسوس کرے، تو یہ اس طرح اچھا، یہ اصل میں تو یہ پی ٹی آئی کی اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے، اب پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ہاں، اب تک تو ایک ہنی مون پیریڈ ہی تھا، وہ لیگیسی تھی جو پرائم منسٹر شپ سے اترنے کے بعد چل رہی تھی، اور اس میں انہوں نے جو منجن یا چورن بیچا امریکہ کے خلاف، اور جو سائفر والی بات ہوئی، اور جو مداخلت یا سازش والی بات ہوئی، اور چونکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آگے آئے اسمبلی سے ہی، شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ٹیم، لیکن چونکہ اس طرح کا نیریٹو بنا تھا اور لوگوں نے اس کو بائی کیا،
تو ان کو لوگوں کی ہمدردی مل گئی تو یہ ایک پاپولرٹی کے ویو پہ دوبارہ سوار ہو گئے, سرفنگ کرنے لگے. لیکن یہ بھی وہ ہنی مون پیریڈ ہی کہلائے گا ان کا. اچھا دیکھیں اب ریاست کی طرف سے صحیح یا غلط یہ تو وقت طے کرے گا. ٹھیک ہے, عوام کی عدالت آخر میں آئے گی, بالکل درست ہے. الیکشن کمیشن ہے, پھر ہمارا عدالتی نظام آئے گا, پھر آخر میں عوام کی عدالت آئے گی. وہ اسی پاپولرٹی پر کیا کوئی ایجیٹیشن یعنی کوئی تحریک چلے گی, کوئی احتجاجی تحریک چلے گی, اور وہ کتنے عرصے تک سسٹین کرے گی. شاید یہ کیا دیکھنا ذہنی طور پر عمران خان صاحب کے پاس نظریاتی کارکنان کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہے, یا ایسے ہی کارکنان ہیں جو سڑکوں پر آئے اور آج بھی وہ دھمال دے رہے تھے. اچھا وہی میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی میں نے دیکھا نا, کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں اسٹوڈیو تو میں نے آپ سے آ کے پوچھا تو واقعی سڑکیں بلاک ہیں, لوگ میں تو شارع فیصل سے آیا ہوں. کلیئر ہو گیا شارع فیصل کلیئر تھی, اگر اس کو بلاک ہوا تھا تو وقت ہی بلاک ہوا, اگر نہیں کلیئر تھا بالکل میں کسی پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ پھر فرما دیجیے گا, ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ فیصلہ دیا ہے, پھر میں ذرا آپ کی اور جو حالات ہیں سندھ کی اور کراچی کی بات کروں گی. جو جماعتیں نظریاتی طور پر مضبوط ہوتی ہیں, جو ایسی آزمائشوں سے گزرتی ہیں. ایک پارٹی کے سربراہ کو مائنس کیا گیا, آسان کام تھا. عمران خان کو لیکن سب کے اوپر یہ وقت تو آئے گا نا. دیکھیں میں تو یہ شعر پڑھتا تھا, جب ہم پر یہ وقت آتا تھا تو ہم تو یہ شعر پڑھتے نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تو عمران خان صاحب سب کی باری آتی ہے, اب ان کی باری آتی ہے. اوکے, لیکن آپ نے ایک اچھا ورڈ کہا کہ شاید اب عمران خان صاحب کو اور ان کے نظریاتی لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنا ان میں مائلیج ہے اور کتنا رک سکتے ہیں, آٹے دال کا بھاؤ پتا چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آٹے دال کا پاؤ آپ کو اس دن کیسا لگا جب کامران ٹسوری کو گورنر بنا دیا گیا اور آپ ٹیلی ویژن پر صرف ریڈ ڈبے گھومتے ہوئے دیکھتے رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو ایم کیو ایم پاکستان نے کیا, ان کو نامزد کیا, ان کو واپس لیا. میرے لیے تو یہ بات باعث اطمینان تھی کہ چلے میں تو سینٹ کی ایک سیٹ دے رہا تھا نا, ان کے کچھ احسانات تھے, انہوں نے کچھ ذاتی حیثیت میں یا پارٹی کی؟ نہیں پارٹی کی حیثیت, ذاتی حیثیت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آؤٹ آف کویشچن. تو وہ کام آئی تھی اور آگے بھی لگتا تھا کہ اگر سینٹ میں جاتے تو وہاں پر بھی ایم کیو ایم کے لیے ایک اچھی لابنگ کر سکتے تھے, مختلف سیاسی حلقوں میں, مختلف جو ہے وہ تاجر اور صنعت کار حلقوں میں اور دانشور حلقوں میں, اور کہیں نہ کہیں تو ان کا ایک کنٹریبیوشن تھا. اور اس کو سب مانتے ہیں, رابطہ کمیٹی میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت میرے سامنے سب کھڑے ہو گئے میرے لوگ, آپ کو نکال دیا گیا پارٹی سے, اور اس کی پاداش میں مجھے بھی نکالا گیا, ان کو 6 ماہ کے لیے معطل کیا گیا. اچھا اب میرا یہ کہنا ہے کہ میں جو بینائی میری تھی میں دیکھ رہا تھا وہ شاید میرے ساتھیوں کی نہیں تھی. لگتا ہے کہ اب ان کی اچانک بینائی بحال ہو گئی, ان کو بھی نظر آنے لگا, اور انہوں نے شاید دیکھا کہ وہ پہلے بھی کام آئے تھے, شاید ابھی بھی ان کی ضرورت ہو. آپ کے پارٹی سے نکلنے کے بعد اور ان کی 6 ماہ تک ان کو پارٹی سے باہر رکھنے کے بعد آخری رابطہ آپ کا اور کامران ٹسوری کا کب ہوا تھا؟ کچھ اس طرح کی کوئی کانورسیشن؟ دیکھیں جب ہم دونوں کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر ہمارے سیاسی رابطے بہت کم تھے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو نہیں, انہوں نے بھی میں نہیں, ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی میں نے آپ کے لیے قربانی دی, پوری پارٹی داؤ پہ لگ گئی, اور ایسا تاثر بنایا گیا کہ میری اس جو کہتے ہیں کہ سیاسی کوئی بڑی غلطی میں نے کر دی, اور اس کی قیمت میں نے ادا کی, پارٹی نے ادا کی, اور پارٹی میں تقسیم اور انتشار ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور وجہ کامران ٹسوری بتائی گئی نا وجہ. تو میں نے کہا کہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ڈسٹنس کر لیا جائے. اب اس لیے ڈسٹنس کریں کہ میں اب جو جدوجہد کروں گا وہ میں تنہا کرنا چاہتا ہوں. میں نوجوانوں کو برادریوں میں جا کر, آپ اپنا کام کریں, آپ نے کاروبار میں شاید نقصان اٹھایا, میں نے سیاست میں اٹھایا, تو آپ اپنا کام کریں. انہوں نے کسی طرح مینیج کیا کہ خالد مقبول صاحب نے کہا کہ بھئی جو لوگ معطل تھے, ناراض تھے, مایوس تھے, آ جائیں. تو انہوں نے رجوع کیا ہوگا, خالد مقبول صاحب نے کہا, مطلب یہ جو انہوں نے سب نے مل کے بتایا ہے, اندر کی کہانی کیا مجھے نہیں معلوم. اچھا اندر کی کہانی تو پھر آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی بھی واپسی کی بڑے چرچے ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ باضابطہ طریقے سے بلائیں, ورکر کنونشن اجلاس بلائیں, اس میں ہمیں بلائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. اب سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ کامران ٹسوری گورنر بن گئے, آپ نے کہا میں تو 100 میں سے 1 لگانا چاہ رہا تھا, آپ نے 4 میں سے 1 لگا دیا. 4 میں سے یہی کہا نا, گورنر کا عہدہ بڑا ہے, اعلیٰ عہدہ ہے, اور کچھ تھوڑا سینسیٹیو عہدہ بھی ہے, ریاست کا نمائندہ ہے, ریاست کا نمائندہ ہے, بیک وقت آفس تمام جو صوبوں کے درمیان
صوبے اور وفاق کے تعلقات میں ایک توازن قائم کرنا. لیکن کامران ٹسوری کے واپس آنے کے بعد ہم نے دیکھا کارکنان کے واپسی کا عمل ایک شروع ہوا. پنور صاحب جو ہیں ان کو وہ واپس آئے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس حزم میں کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، نثار پنور صاحب تو MQM لندن کے ساتھ چل رہے تھے نا. اچھا اوکے. اچھا، ان کا واپس آنا نہ آنا وہ تو ایک حکومت اور ریاستی اداروں کی اپنی پالیسی ہے، اس کا اس سے میرے خیال میں ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اس سے جوڑیں گی تو پھر 9/0 بھی جو ہے وہ اس میں بھی آتش زنی کا واقعہ کم و بیش اسی زمانے میں ہوا تھا. مطلب ان کے پارٹی میں واپس آنے کے بعد ہوا تھا، گورنری کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر خدا نہ خاصا ہم، لیکن اس طرح جوڑنا نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، یہ فرمائیے. اچھا لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے جب کامران بھائی کو لیا تھا تو 4 لوگوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا پارٹی میں، پھر کلیئر کر کے پھر ان کو لیا تھا جب میں نے پارٹی میں. لیکن اب تو بہت بڑی کلیئرنس کے ساتھ آئے نا. اب نہیں، میرا ان کو پارٹی میں لانا وہ میرا اپنا ایفرٹ تھا. کہیں سے میں حلفیہ کہتا ہوں. آپ کلیئر نہیں ہوئے لیکن کامران ٹسوری صاحب کلیئر ہو گئے. لیکن جب میں ان کو پارٹی میں لایا تھا نا 4-5 سال پہلے، جی مجھے پتا ہے، تو وہ میں خود لایا تھا. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، کسی سرجن نے، کسی بزرگ نے، کسی دوست نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. میں خود لایا تھا. ان کے ساتھ میری ایک واجبی سی دوستی تھی. ان کی وائف میری وائف بہت گہرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا ملنا جلنا تھا. انہوں نے کچھ آئیڈیاز میرے ساتھ ایکسچینج کیے. کچھ مجھے لابنگ کی ضرورت تھی، کہیں کچھ بات چیت کی ضرورت تھی. مختلف حلقوں میں کردار ادا کر سکتے تھے. انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور بہت سارے اچھے کام ہوئے. میں واپسی کی جو باتیں، خبریں، لیکن اب وہ کیسے آئے ہیں؟ کہتے تو ہیں کہ بھائی وہ ایک اعلان سے آ گئے، لیکن اب یہ کتنا لوگ بلیو کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے وہاں پہ بزرگوں نے کام کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا لوگ کتنا بلیو کرتے ہیں. تو لوگوں پر بڑے باخبر آدمی ہیں فاروق صاحب، ایسے تو نہ کریں. انٹرویو میں استعارہ استعمال کیا کہ بھائی پولیٹیکل کیٹریکٹ تھا جو میں دکھا رہا تھا، نظر نہیں آیا. موتیا تھا، بعد میں کسی سرجن نے شاید سرجری کی، آپریٹ کیا اور سب بتا گیا. اچھا، آپ MQM میں کب واپس جا رہے ہیں اور کیا اس وقت اس سچویشن میں جبکہ کامران ٹسوری کی واپسی ہوئی ہے اور آپ اس سے باخبر نہیں تھے، آپ کے دیرینہ دوست جن سے آپ کے رابطے نہیں تھے انہوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں، گورنر بن رہا ہوں، مبارکباد کے لیے ایک بتا دیتے، تو اب اس سچویشن میں فاروق ستار کہاں ہے MQM پاکستان میں جو اکثریت ہے جی سر، وہ اس چیز کی بہت پہلے سے حامی رہی کہ فاروق بھائی کو واپس آنا چاہیے، حامی ہے، ضرورت ہے. اچھا اوکے، اکثریت حامی ہے. ورکر اجلاس کر کے آپ کارکنوں سے پوچھ لیں اوکے، تو کارکنان کی اکثریت ہاتھ اٹھا کے کہ فاروق بھائی کو واپس آنا چاہیے. تو کامران ٹسوری بھائی کی واپسی سے میری واپسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری واپسی کا سلسلہ تو 4 سال سے میں نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی، گویا کہ میں اب بھی MQM کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش، میرا ارادہ تو واضح ہے نا. لیکن کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم تو پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، وہ آ جائیں. اب وہ نہ آنے کی رٹ لگا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی بزرگوں کا انتظار کر رہے ہیں یا دوستوں کی کالز کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا قطعی نہیں ہے. یہ تو ان کے اوپر بات صادق آتی ہے کہ انہوں نے خود مجھے کہا جب میں قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو میری طرف ان کی توجہ آئی، ورنہ 4 سال سے ان کی توجہ سے میں محروم تھا. اچھا، اور جب ان کی توجہ آئی تو انہوں نے 3 نشستیں کی اور ساری وہ باتیں پارٹی کو اس بحران اور دلدل سے نکال کر آگے لے جانے کی، لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کی، ایک فوکسڈ نیریٹو دینے کی، قوم سے ووٹ بینک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے اور اس کا ازالہ کرنے کی بات، اور 65% پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ہر سطح پر نوجوانوں کو 35 سال سے کم عمر لوگوں کو لانے کی جب بات تھی. آپ واپس جا رہے ہیں یہ یا ساری نہیں؟ باتیں انہوں نے میری مان لی، ساری مان لی، اور کہا کہ بس میں نے کہا بس اب ایک ورکر اجلاس کر کے عزت اور وقار کے ساتھ میرے ساتھ جو 1000-1500 ساتھی تو اس کا مقصد ہے تو انہوں نے کام کر رہے ہیں. لیکن 17 دن بعد مجھے کہا کہ بزرگوں نے منع کر دیا ہے. آپ کو کہا؟ ہاں، خالد بھائی نے، بزرگوں نے منع کر دیا یہ الیکشن. تو میں تو بیٹھ گیا تھا تقریباً پتنگ کے حق میں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کہا بزرگوں نے آپ کو آنے سے منع کر دیا ہے یا لانے سے منع کر دیا ہے، لیکن وہاں کلیئرنس ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اوپر لیول پر ہوئی ہے. دیکھیں بزرگوں نے منع کر دیا، یہ خالد بھائی نے کہا، اور میرے لیے وہ جو ورکر اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ورنہ تو میں الیکشن سے پہلے چلا یعنی جاتا. اب اس سچویشن میں ڈاکٹر فاروق ستار MQM پاکستان میں واپس نہیں جا رہے کیونکہ بزرگوں نے کلیئر نہیں کیا. دیکھیں وہ تو خالد بھائی کہتے ہیں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں. دیکھیں میرے تو بزرگ جو میرے رابطے، یعنی جو اگر میں بھی، یہ بزرگ مجھ سے بھی علیحدہ اور الگ تو نہیں، پاکستان کے اندر ہی کہیں ہیں نا یہ سارے بزرگ، چاہے کسی خانقاہ میں چلے جائیں، ایک خانقاہ میں جائیں، سب پہ کہیں نہ کہیں سایہ تو ہے، دن کی دوسری خانقاہ میں چلے جائیں، تو مجھے تو کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی. لیکن وہ یہ کہتے تھے
تو اب ایک ورکر اجلاس کرنا ہے, باقی ساری باتیں بس وہ نہیں ہو رہا. باقی ساری باتیں تو میری مانتے ہیں, ایک ورکر اجلاس کا اہتمام کریں اور کہا فاروق بھائی بس اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, اب آپ واپس آئیں. سننے میں آ رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایم کیو ایم سے دلی طور پر, ذہنی طور پر کبھی الگ تھا ہی نہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو ظاہر پارٹی سے ہٹانے میں عامر خان صاحب نے بڑا پیش کہا کہ بھئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نہیں ہونے چاہیے, لیکن اب وہ خود پارٹی سے نکلنے کے در پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. سننے میں آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا تھا, کچھ اور لوگ بھی مائنس ہونے والے ہیں ایم کیو ایم سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم شخصیات کے اوپر نہ جائیں. دیکھیں مائنس ہونا خرابی اور بگاڑ کو جو بہت واضح ہے, اور جو چہرے اتنی ویگ بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ واضح بات کی جائے. حالات اب وہ نہیں رہے. آپ لوگ جس پوزیشن میں ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری مچ پوائنٹڈ. اسی طرف آ رہا ہوں, جو کریڈیبل ایکسیپٹیبل چہرے نہیں ہیں ان کو تھوڑا پیچھے بیک سیٹ اصولاً لے لینی چاہیے. اچھا ہے نا, دیکھیں اب ایک آپ اور ان میں سے وہی نام ہو سکتے ہیں جو میں لے رہی ہوں. ایک آپ کے اوپر ایکسس بیگیج, ایک بیگیج ہے نا, اور اس میں وہ پرسیپشن دور نہیں ہو رہا. آپ آئے تھے پارٹی میں معافی مانگ کر, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر آپ پر ایک تاثر بنا کے جو 11 مارچ کو 9-0 پر چھاپا پڑا تھا, بتایا گیا کہ عامر خان صاحب نے ساری فیسیلیٹیشن دیا, اس لیے کہ اس دن جو مقدمہ بنا تھا جی وہ ان تمام کارکنان پر بنا جو 9-0 سے گرفتار ہوئے, لیکن عامر خان بھائی نہیں بنا. حالانکہ اب یہ تاثر ہے. اب میں اس میں کوئی کچھ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن ایک تاثر ہے. تو جب تاثر بھی بن جائے اور بیک سیٹ لینی پڑے تو ضروری نہیں کہ آپ سامنے رہ کے سیاست کریں. اگر آپ کو اپنے ووٹ بینک کی, مہاجروں کی, مظلوموں کی خدمت کرنی ہے, آپ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں کہیں نہ کہیں آپ بیٹھ کر خدمت, یہ میری رائے ہے. بالکل درست ہو گئی نا. اب آپ مجھے سوال کر لیجیے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تاکہ خود بخود یہ ہو جائے, کیا کہتے ہیں اسے, پرجنگ ہو جائے یا صفائی ہو جائے, کلینز ہو جائے گا نا معاملہ, کلینز ہو جائے, اور وہ چہرے رہ جائیں جو ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, جب آپ گفتگو فرماتے ہیں, ظاہر ہے آپ ایک مدلل طریقے سے بات کرتے ہیں. ایک سیاسی جماعت ایم کیو ایم پاکستان پر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے نا یہ بات. آپ نے کہا یہ وہ ٹائٹینک ہے جو ڈوب گیا ہے. آپ اس ٹائٹینک, اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد رجوع کرنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. کیسے زندہ کریں گے؟ سوال تو شاید یہ اہمیت کا حامل ہے. آپ کیا کریں گے ایک مری ہوئی چیز پر, کیسے دوبارہ اس کو روح پھونکیں گے اس میں؟ دیکھیں یہی ایک نظریاتی کارکن اور ایک جو مفادات کی سیاست کرنے والا کارکن ہے, اس میں یہ فرق ہے. میرے لیے کتنا آسان تھا کہ جب اتنی بے اعتنائی, بے وفائی, بے حسی اور 35 سال کی میری خدمات کا جو صلہ میرے ساتھیوں نے مجھے دیا, دودھ میں سے مکھی کی طرح جو آپ نے خود استعمال کیا, تو مجھے بتائیں, مجھے تو پی ایم ایل این نے بیسٹ آفر کی تھی جیسے ہی مجھے پارٹی سے باہر کیا گیا تھا کہ آ جائیں آپ ہمارے پاس, سینئر وائس پریزیڈنٹ آ جائیں. آپ کا تجربہ پارلیمان میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے, جی بالکل, آئین, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. تو ہم آپ کی بصیرت, اس سے تو ہم قومی سطح, آپ کو تو ہم قومی سطح پر دیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ لیول ہے, اور آپ کراچی کی پالیٹکس کرتے ہیں تو وہ بھی قومی شہر ہے, تو آپ کی لوکل پالیٹکس بھی نیشنل پالیٹکس ہے, اور نیشنل پالیٹکس پہ آپ کی گہری نظر. اچھا وہ جب کہتے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے مجھے آفر کی, یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے کراچی کے وہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں, مثال کے طور پر نام نہیں, انفلوئنشل, ان کا کہنا تھا عمران اسماعیل, علی زیدی, بیہائنڈ دا سین بھی کچھ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں جو الیکشن نہیں لڑتے لیکن عمران خان کے بہت قریب ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے یہاں عمران خان ناشتے کرنے جاتے ہیں, جب کراچی آتے ہیں, ڈنر کرنے جاتے ہیں, اور ان کے یہاں نئی جوائننگ ہوتی ہے, ایسے بہت سارے لوگ. جب بلدیہ ٹاؤن میں فیصل وابڈا کی سیٹ پر الیکشن ہوا تو مجھے وہ ٹکٹ پی ٹی آئی دے رہی تھی کہ آئیں اور ٹکٹ لیں. تو آپ اس سب کے باوجود اس انا للہ و انا الیہ راجعون سے رجوع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب میرا وہاں جانا پی ٹی, اور ابھی بھی پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر بہت اصرار کے ساتھ کہا کہ آپ آ جائیں, کیونکہ آپ نظریاتی ہیں, آپ پی ٹی آئی کے اس برے وقت میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے, اور پی ٹی آئی کو اس منجدار سے نکالنے میں جہاں ہم سب کوشش کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو میں نے کہا کہ میرا پرسیپشن نہیں جائے گا, میں اپنی ذات کے لیے جا رہا ہوں, جبکہ مجھے کراچی سندھ کے شہر, وہاں کا ووٹ بینک, مہاجروں, مظلوموں, مجھے یعنی آپ کو اپنی جائے پناہ ایم کیو ایم میں نظر آتی, اپنی شناخت, دیکھیں اربن پالیٹکس کرنی ہے میں نے, جو پی ٹی آئی میں مجھے اتنی نظر نہیں آتی, وہاں ہمارا دریا اس سمندر میں گم ہو جاتا ہے. میں اپنے دریا کی سیاست کر کے آگے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کولابریشن کرنا چاہتا ہوں, بہت اچھا پوائنٹ ہے, شیخ رشید کی طرح
जैसे शेख समझ रशीद गई, है अपनी पार्टी, बिल्कुल एक हमारा अब चाहे वो दवात मेरा के साथ- इंडिपेंडेंट ग्रुप हो या मैं एमकेएम में वापस जाऊं, और अल्लाह करे हम एमकेएम को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करें, लोगों के साथ जोड़ें, हम दोबारा जो है वो एमकेएम को उसके उस पर ले जाएं जहां आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा है अभी लास्ट वाले 37 देखें। उसके और बावजूद 39? आज भी मैं ये समझता हूँ, यहाँ पर कुछ प्लस होना चाहिए, आपको लगता है इस हालात में क्या कुछ प्लस होना देखिए चाहिए? आप जो देख रही हैं ना, आप सिंपल अरिथमेटिक है, सिंपल जो कहते हैं ना कि अराजियाती सवाल है कि अराजी का वो क्या कि मेरे वोट और मुईद अनवर के वोट और पीएसपी के मिला लें तो फिर भी हम पीटीआई के वोट को मैच नहीं कर सकते ना। एब्सोल्युटली simple हो राइट। गया। इवन आप लबैक के वोट को नहीं मैच कर लेकिन पाए अल्लाह ने 60%। चाहा मेरा जाना, अगर मैं जाता हूँ एमके में, ठीक है, मेरा वो जाना इसी सदी में होगा, ये कुछ नई सदी है। सुने देखिए ना, हम कम से कम बात तो कर चले, सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, आपका जाना उसका अपना एक इम्पैक्ट, इस वक्त जो वहाँ मायूसी है, अच्छा। डिस्पेयर है, कारकुनों की सफ़ों में जो मायूसों का घर बैठ के गलत पर गलत फैसले में, मैं अच्छा ये बस सवाल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने जब वजारतों की सियासत हुई इस हुकूमत में, फिर मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ा तो ये भी कहा था निकाह पे निकाह पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने मैं ये जानना चाहती थी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपकी गलियां पीआईबी की गलियां हों, आप बल्दिया चले जाएं, आप शाह फैसल चले जाएं, मलीर चले जाएं, यहाँ पर मैंने लोगों से सर्वे किया, बात की, वहाँ पर ये आंसर उठा कि हम तो इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे क्योंकि हम इनमें से किसी को ट्रस्ट नहीं करते। इलेक्शन का बाइकआउट था। आप समझते हैं वो फैक्टर कहीं प्रिवेल कर रहा है या वो पनप रहा है? और अगर पनप रहा है तो डॉक्टर फारूक सत्तार, आई एम सॉरी, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम और बड़ी अहम शख्सियत हैं, लेकिन आपके आने और जाने से भी शायद उस फैक्टर को कोई असर ना पड़े, आपको लगता है ऐसा? मुल्क की हुकूमतों को, मुल्क के रियासती इदारों को, जिसमें अदलिया भी है और दीगर इदारे भी हैं, उन्हें भी इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि कराची में 6 सालों से एक सियासी खला किसी तरह भी बाकी रहने दिया। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है इसमें हमारी भी कोताही थी कि हम आपस में, मेरा ख्याल है ज़्यादा आप ही लोगों की थी। देखिए वो आप जो भी शेयर जितना जिसको हम आपस में मुनकसिम हुए, मुंतशिर हुए, ठीक है, लेकिन बाय डिज़ाइन भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मुंतशिर रखा गया, मुनकसिम रखा गया और ये खला कायम रखा लेकिन गया। हैरत की बात ये है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सुनते जाइए ना, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, मामला ये है कि आपको मुनकसम रखा गया, आपको मुंतशिर रखा गया, लेकिन आज भी आप आमादा हैं बुजुर्गों के साए पर, चलते हैं उन्हीं की बातों पर, कोई आपको बुलाता नहीं है। मतलब खालिद महबूब सिद्दीकी का भी आपने बयान दिया ना। मेरी बात ना करें ना, फिर उस तकसीम की वजूहात में जाएंगी तो फिर किसकी वजह से है वो एक अलग बात है। मैं तो 4 साल से कह रहा हूँ, जब से हटाया गया हूँ कि मुझे बुला लो, मुझे बुलाएं, मुझे वापस सर बुलाना ही नहीं चाह रहे, मुझे तो ये लग रहा है। अब वो उनकी इनसिक्योरिटी है, वो कोई और उनका एमक्यू वैसे कन्वीनियर ही चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं? ये तो कन्वीनियर बताएंगे ना। आपको क्या लगता है, आप बाहर बैठे ना? मैं जब मेरे ज़माने में थी ना तो मैं कहता था कि मैं अकेला नहीं चला रहा, 4 कन्वीनियर और हैं। अब्बू एक होता है, बाकी ताया अब्बू हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, लेकिन अब्बू एक होता है, मैंने कहा था। तो इसलिए जब एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अच्छा भाई देखें, हम मुनकसिम थे, वैक्यूम क्रिएट हो गया, हमें एक नहीं फुलफिल नहीं कर पाया कोई भी, तो ले हमें एक नहीं होने दिया, और फिर पीपल्स पार्टी को उसके वोट बैंक मैंडेट से जो उसने तजावुज़ करके, रूरल वोट बैंक का इस्तेमाल करके, जो 18वीं तरमीम की इंटरप्रिटेशन करके, जो यलगार की कल ही बड़ी मुलाकात हुई है, आप वहां जाने पे के दर पर हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लोगों ने एमकेएम बहादराबाद पाकिस्तान के लोगों से बैठकर लंबी चौड़ी मीटिंग की है, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात और दीगर चीजों पर बात हुई है। मैं वहां जाकर इन्हीं बातों पर नजरसानी करूंगा। चले नजरसानी मजीद भी कर लेते हैं। ये जो विजारतों पर विजारतें लेना, इख्तदार की सियासत करना, मफादात की सियासत करना, ये एमक्यूएम की ज़बूहाली और जवाल का सबसे बड़ा रीजन है। ओके, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान साहब के माइनस होने के चांसेस कितने हैं और इनके यानी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के एमक्यूएम पाकिस्तान में प्लस होने के चांसेस कितने हैं, राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं, एक तो इम्पोर्टेंट मैटर था इमरान खान साहब का, उस पर कानूनी चाराजोई क्या होगी इस पर बात हो रही है। फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये वक्त तो सभी पर आना होता है और अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना सस्टेन करती है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कुंवर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि कुंवर साहब से राब्ता कायम कर सकें। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके लोग ही कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, एक ज़माने में आप लोग भी इस तरह के नारे और इस तरह हम देखते थे, आप लोग होते थे, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है, हकीकत है, उसने रूल किया, बहरहाल 4 साल किया या जितना भी किया, इस तरह से उसको रोका जा सकता है एहतजाजों से, नाअहलियों से, आपको लगता है? पीटीआई और इमरान खान के पास एक पॉपुलर सपोर्ट और बेस तो है, बनी है, और जो री इन्फोर्स हुई जब वो मजलूम बन गए, उन्हें वक्त से पहले निकाल दिया गया, अमेरिका की एक साजिश मदाखलत का उन्होंने जो ये आइडिया से नैरेटिव दिया, तो लोग तो उनके करीब और आए, और इनके मुकाबले में जो है उनके बारे में लोगों का एक तासुर भी बन गया था कि भाई वो बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर साहब की कथा कलामी हो रही है, कुंवर साहब आए, मैं ज़रा कानूनी बात कर लूँ उनसे। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। कुंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल अपने मसल्स दिखाए और एक बड़ा फैसला तोशा खाना के हवाले से आज उन्होंने इमरान खान की नाअहली की सूरत में दे दिया। ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही कमज़ोर केस का एक बहुत अहम फैसला आ गया है और शायद ये रिव्यू में जाकर रिजेक्ट हो जाए और फिर इससे ज्यादा की कार्रवाई नहीं होगी। आपकी दानिश में ये मामला कैसे है? देखिए, जो पार्टी मुतासरा पार्टी होती है, जी सर, वो आइन और कानून में बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर फैसले के खिलाफ आप आला अदालत में जा सकते हैं, लिखा हुआ कानून में जी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने दानिश में या अपनी दानिशमंदी में या अपनी विजन के तहत जो फैसला दिया है, उसमें अगर मुतासरा पार्टी को कोई शिकायत हैं या इसमें कोई अबहम है, तो वो ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाना चाहते हो जाएं। लेकिन उस पर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है, तो ये तो उनकी बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो लेकिन अपने वोटरों को वो अपने मुतमईन करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट सियासी देते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक आईनी इदारा है, बहुत बड़ा आईनी इदारा है पाकिस्तान का। इसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी आला अदालतें हैं, उनके बराबर उनकी हकूक है इलेक्शन में पाकिस्तान को, तो उनको आइन ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब मैं जो ये कहते हैं कि आइन के एक इख्तियारात है, मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने मुनाजरा करें ना, वो मैं उनको बताता चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि पर आर्टिकल 218 में लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जो भी करप्ट प्रैक्टिस को रोकना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे साबिक हो गए, अब तो गुलजार ने ये कहा था कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो लफ्ज है आर्टिकल 218 करप्ट प्रैक्टिस, इसके तहत आप पूरी कौमी असम्बली को करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में ला सकते हैं जी, और हम आपकी पुष्ट पर खड़े हैं। इसके तहत तो आपके इख्तियारात हमसे ज्यादा इख्तियारात हैं, आपके इख्तियार आर्टिकल 184 से भी ज्यादा इख्तियारात हैं इस आर्टिकल 218 के तहत। तो जो हमारे जो बच्चे हैं, जो पार्टियों के, जो अपने पार्टी के चेयरमैन के जो चेयरिंग ब्रासम बने हुए हैं, तो उनको ये इसको एहसास नहीं है कि आइन की रूह जो है वो आइन का आर्टिकल 218 है, और जिसमें करप्ट प्रैक्टिस को रोकना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी। अब आगे जाएं, फिर इसके बाद आर्टिकल 222 है। 222 आर्टिकल में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं जी सर, वफाकी हुकूमत, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, कोई इदारा, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके इख्तियारात को कम नहीं कर सकता। अच्छा, आर्टिकल 222 में दो चीज लिखी गई है जो किसी अदालत को इसलिए इख्तियारात नहीं दिए गए जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दिए गए। उसमें लिखा हुआ है DEF, उसमें लिखा है करप्ट प्रैक्टिस में अगर कोई पार्लियामेंटेरियन आता है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस के तहत उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन लेना यही होता है ना कि आप उसकी कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है या सेनेटर है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो ये जो फैसला आज आया है, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है। ये तो उन्होंने फैसला दिया, ये करंट पार्लियामेंट आइन में लिखा हुआ है, कि वो करंट पार्लियामेंट के में उस वक्त तक वो नायल होंगे। अब ये हमारी पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली जो है, और वो तो चलेगी 17 अगस्त 2023 तक।
तो जी। इमरान खान साहब जो नाहिल करार दिए गए हैं वो तो 17 अगस्त 2023 तक है। ओके इसके बाद वो इलेक्शन लड़े, कोई ओके। रुकावट नहीं, कोई कदगर नहीं, तो ये हंगामे कर रही क्या जरूरत है? वैसे इमरान खान पार्लियामेंट में तो आते ही नहीं, ना ठीक। उन्हें इस्तीफा दिया हुआ है। अब वो तमाम सीटें और सीट हो गए, 20 सीटें तो नाइल हो गए हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, 17 अगस्त अच्छा, 2023 तो ये कौन इससे साहब पहले इसमें- तो डील हो जाती है हाँ। और सदियां डिजॉल्व हो जाती हैं मार्च में या दिसंबर में। तो इमरान खान दिसंबर तक नाइल हो गए, इसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लें, कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। ओके यानी इस फैसले में कहीं ये नहीं है कि वो 5 साल के लिए ना अहल हैं, लेकिन इस असेंबली की मुद्दत तक के लिए वो बहरहाल ना अहल हैं, ऐसा ही है ना? यस, ये असेंबली की मुद्दत तक नाहिल है। तो जो हमारे जो फाकी वज़रा जो है वो भी बच्चे ही है, पता नहीं डिग्री जाली है कि पता नहीं में डिग्री लगती तो है जाली है, जिस तरह इमरान खान की लीगल एडवाइजरों की लगती है जैसे जाली डिग्री है, तो इसी तरह इनकी भी जाली डिग्री है। अच्छा। तो कैसे कह रहा है कि वो फाकी वजीर कानून के लिए 5 साल के नाहिल हो गए? कैसे वजीर दाखिला कह रहा है कि यानी 5 राणा साल के सनाउल्लाह नाहिल हो साहब को भी इंटरप्रिटेशन नहीं पता इस चीज की, ये कह रहे हैं आप कुंवर गए? साहब? वो हालांकि वकील है, इंटरप्रिटेशन वो पता नहीं कहाँ से मैट्रिक पास करके कैसे वकील बन गए, मुझे समझ नहीं आ रही। तो लेकिन बहरहाल हाँ जी, वकील बन के हमारी ठीक है। बदकिस्मती है ये वजीर दाखिला, हमारी बदकिस्मती है हमारी के शेख रशीद वजीर दाखिला रहा, हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क कौम की कि राणा सनाउल्लाह वजीर दाखिला है, इसी तरह ये शेख कौन रशीद साहब? हमारा वजीर दाखिला रहा, हमारी बदकिस्मती है हमारी। कुंवर साहब वक्त बिल्कुल तो ये खत्म हो चीज- गया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इस चीज को मजीद वाजे किया कि ये नाअहली जो आज इमरान खान साहब की हुई है ये इस असेंबली की मुद्दत खत्म होने तक हुई है, उसके बाद वो दोबारा एलिजिबल हो जाएंगे और दोबारा जो है वो सियासत का हिस्सा बन सकेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ सकेंगे, ऐसा ही है, राइट? इलेक्शन लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे सिर्फ ये बता दें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जाते जाते कामरान टसूरी साहब ने अभी पिछले दिनों मिलाद रखा था, मुझे पता चला आप पहुंचे भी थे, तो मामलात कुछ इस्तवार हो गए हैं आपके लिए भी? मेरे कोई ताल्लुकात उनसे ख़राब नहीं थे, हमने सियासी तौर पर अलग होने का फैसला किया था, वो कारोबार में चले गए, अब इकट्ठा होके मैंने चलेंगे। बहाली कमेटी बनाई और दोस्ती हम हर 3 माह 4 माह बाद एक डिनर करते हैं साथ, हम फैमिली साथ बैठते हैं हम तो, और पूरी दुनिया भर की सियासत पे बात करते हैं, गुफ्तगू करते तो हैं। आपको वापस लेके जा रहे हैं वो एमकेएम पाकिस्तान या नहीं? हाँ या ना? लास्ट 20 एक सेकंड्स मिलाद का मौका था तो मुझे जाना था, मैं आपको वो गया। लेके जा रहे हैं एमकेएम नहीं, पाकिस्तान? वो क्यों लेके जाएंगे? और अगर वो देखिए कहें कि ना- चलो मैं लेके चलता हूँ नहीं, यार, वो- छोड़ो, वो नहीं, ये अगर वो कहें, दोस्त की बात तो बंदा रखता है देखिए, डॉक्टर मेरी साहब। बात सुनिए, नहीं दोस्त की बात नहीं, बात तो मेरी 4 साल से है जो मेरी ख्वाहिश है। कामरान टसूरी और- PIB आए, नहीं, डॉक्टर देखिए, फारूक सत्तार साहब को कहें नहीं जाएंगे मेरी आप। बातें खालिद मकबूल भाई से तय हो चुकी हैं बाई इलेक्शन के मौके पर। उनका कामरान रवैया- टसूरी के कहने पे उन- नहीं जाएंगे? कामरान टसूरी भाई का इसमें वो बराह रास्त कोई रोल नहीं है। अगर वो देखिए। कहेंगे तो नहीं जाएंगे? नहीं, वो बेचारे क्यों जाएंगे कहेंगे? या नहीं जाएंगे? नहीं, वो मुझे ये कह सकते हैं कि फारूक भाई आप आ जाएं, काश डॉक्टर आप साहब भी हाँ या ना? नहीं, कामरान भाई भी ये कहें कि फारूक भाई आप आ जाएं तो बहुत तो आप अच्छा चले है। जाएंगे? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी तो वही मेरी शर्त नहीं है, डॉक्टर जरूरत है साहब, कामरान टसूरी की मेरे बात वोट पर बैंक नहीं की जाएंगे। कि इस एमकेएम को अपने पैरों पर खड़ा कामरान किया जा टसूरी सकता है। दोस्त की बात नहीं मानेंगे, MKM को कामरान अपने टसूरी की पैरों बात पे नहीं खड़ा मानेंगे। किया जा सकता है, नहीं डॉक्टर खड़ा जा फारूक सकता है। सत्तार, थैंक यू वेरी मच। सरबराह एमकेएम, सरबराह तंजीम बहाली कमेटी इस बात को नहीं मान रहे कि कामरान टसूरी बुलाएंगे तो जाएंगे या नहीं, लेकिन ये आने वाला वक्त हमें जरूर दिखाएगा भी और बताएगा भी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।